معزز سامعین آداب، زیر سماعت کتاب کا عنوان ہے مٹی کے صنم۔ یہ ایک سوانحی ناول ہے جسے تحریر کیا ہے جناب کرشن چندر نے۔ میں ہوں صداکار حمیرہ تحسین۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ باب سوم، علی آباد۔ حاجی پیر کے درے کے نیچے اتر آؤ، حاجی پیر سے بلند و بالا پہاڑ کے قدموں میں آ جاؤ تو علی آباد کا جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ اس جنگل میں عام طور پر شکار کھیلنے کی ممانعت ہے۔ اس جنگل کی لکڑی ٹھیکے پر بھی نہیں دی جا سکتی۔ پہاڑی زبان میں اس قسم کے جنگلوں کو رخ یعنی سینکچوری کہتے ہیں۔ دراصل علی آباد کا جنگل جانوروں کے لیے بہت بڑی گیم سینکچوری کا کام دیتا ہے۔ یہ جنگل اتنا گھنا ہے کہ یہاں دن کو بھی رات کا سما رہتا ہے۔ زیادہ تر چیل کے درخت ہیں، کاڑ کے اور پہاڑ کے۔ کہیں کہیں دیودار بھی نظر آتا ہے مگر بہت کم۔ درخت بے حد گھنے ہیں۔ ان پر جنگلی بیلیں دور دور تک ایک درخت سے ہو کر دوسرے درخت کو لپیٹ میں لیتی ہوئی سبز رنگ کے چھتنارے بناتی ہوئی دور تک چلی گئی ہیں، جن سے جنگل جنگل نہیں، ہزاروں ستونوں والا، ہزار گنبدوں والا سبز محل معلوم ہوتا ہے۔ مگر یہ سبز محل انسانوں کا نہیں، جانوروں کا ہے۔ اس جنگل میں بھوری دھاریوں والے چیتے پائے جاتے ہیں اور بٹن کی سی ناک رکھنے والے کالے ریچھ، جو جنگلی انگور کی بیلوں میں چھپے ہوئے شہد کے چھتے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہاں مغرور بارہ سنگے پائے جاتے ہیں اور نازک بدن خوش ادا ہرنیاں، جن کی بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کر محبت کے بہتے ہوئے افسانے یاد آ جاتے ہیں۔ فرش پر ہری گھاس اور گھنی جھاڑیوں کے غالیچے بچھے ہیں، جن میں جا بجا غالیچوں کی طرح پھول کھلے ہیں۔ ان غالیچوں پر رد گلے جنگلی مرغ اپنے کلغیوں والے سر اٹھائے بڑی شان سے چہل قدمی کرتے نظر آتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں رد گلے سے زیادہ خوبصورت پرندہ نہیں دیکھا۔ سر پر مور کی طرح کلغی، مگر اس سے بھی زیادہ خوبصورت گلے میں سرخ پروں کا شاندار مفلر، اور دونوں پروں پر لال، ہرے اور لاجوردی رنگوں کا شفاف امتزاج، ایسا کہ دیکھنے والے کی نظر نہیں ٹھہرتی۔ رد گلے کے بھائی بہن سنہولا اور سنہولی ہیں۔ یہ دونوں چڑیاں ہیں اور رد گلے کی طرح ہی سندر ہیں۔ رد گلا زمین پر چلتا ہے، سنہولا اور سنہولی کا بسیرا شاخوں پر ہوتا ہے۔ ان کے پر جتنے خوبصورت ہیں اتنی ہی خوبصورت ان کی آواز ہے۔ سنا ہے فطرت دونوں صفات یکجا کر کے کسی کو نہیں دیتی۔ خوبصورت شکل دیتی ہے تو خوبصورت آواز نہیں دیتی، خوبصورت آواز دیتی ہے تو خوبصورت شکل نہیں دیتی۔ مگر فطرت نے سنہولا اور سنہولی کو دونوں صفات دی ہیں۔ جنگل میں جب یہ دونوں چڑیاں ساتھ ساتھ گاتی ہوئی پر پھیلائے اڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے نغمہ دھنک میں بدل گیا، یا دھنک سنگیت کی تان میں۔ جنگل طرح طرح کے پھولوں کی مہک سے معمور ہے، اور ان سب پھولوں کی مہک سے اوپر چیڑ کے جبگن کی تیز مہک ہے، جو کسی مہوش کی کٹیلی نگاہوں کی طرح سارے جنگل میں سمائی جا رہی ہے۔ جب ہوا چیڑ کے کسی ایک درخت کے جھومروں کو چھیڑ کر چلتی ہے تو جنگل جنگل چیڑ کے ہزاروں لاکھوں جھومر ہوا کے ساز پر ایک ہی سمفنی سناتے ہیں، جسے بڑے بڑے انسانی گیتکار نے ابھی تک نہیں باندھا ہے۔ ایک عجیب پراسرار دل میں سکون، دل میں درد، دل میں مسرت، دل میں کسک، دل میں یاد ان دنوں کی جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، دل میں حسرت ان آنکھوں کی جو ابھی تک دیکھی نہیں گئیں، لے کر آتی ہے یہ سائیں سائیں کرتی ہوئی سمفنی۔ کبھی پرشور جیسے سینکڑوں ندیاں سمندر کی طرف بہتی ہوں، کبھی اتنی دھیمی جیسے کوئی ننھی سی خواہش دھیرے سے دل کو ٹٹولے۔ علی آباد کا جنگل انسان اور اس کے مذہب اور اس کی نفرت سے بہت پرانا ہے۔ یہاں آ کر وہ سکون ملتا ہے جو کبھی ہماری ابتدا میں تھا۔ چیڑ کے درخت کے کسی تنے سے لگ کر آنکھیں بند کر کے جھومروں کی سمفنی سنتے سنتے میں نے اکثر یہ محسوس کیا جیسے میں بھی درخت بن گیا ہوں۔ میرے تنے سے شاخیں پھوٹ رہی ہیں، شاخوں پر پتے نکل رہے ہیں، پتوں کے جھومر ہوا میں جھومتے ہیں اور میرے بدن سے سمفنی پیدا ہوتی ہے، جس کا میں کبھی حصہ تھا، لیکن جسے میں نے جنگل سے کٹ کر گنوا دیا ہے۔
میں یہ نہیں کہتا کہ انسان کو واپس جنگل میں چلا جانا چاہیے، لیکن اسے ایسے جنگل ضرور باقی رکھنے چاہیے جہاں اگر داخل ہو تو اپنی بندوق باہر رکھ کے داخل ہو اور جوتے اتار کے داخل ہو، کیونکہ ایسی جگہیں مندروں کی طرح ہوتی ہیں۔ اس جنگل کے دل میں ایک سپاٹ سطح مرتفع پر ایک عمدہ ڈاک بنگلہ تعمیر کیا گیا ہے۔ حاجی پیر سے آتے ہوئے یا پونچھ سے آتے ہوئے، دونوں طرف سے آتے ہوئے نیم دائرے کی طرح ایک موڑ کو کاٹ کر اس ڈاک بنگلے تک پہنچنا پڑتا ہے، اور اسی طرح یکلخت یہ ڈاک بنگلہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، گھنیرے درختوں میں ایک انسانی خواب کی طرح چھپا ہوا۔ اس علاقے کے ڈاک بنگلے 2 بیڈ روم کے ہوتے ہیں، لیکن یہ ڈاک بنگلہ بہت بڑا ہے، اس میں آدھا درجن سے زیادہ بیڈ روم ہے۔ سنا ہے کہ یہ ڈاک بنگلہ اس زمانے کی یادگار ہے جب کوئی انگریز لاٹ صاحب علی آباد کی رخ کی شہرت سن کر یہاں جنگلی جانوروں کا شکار کھیلنے آیا تھا۔ سنا ہے اس جنگل میں اس نے 5 دن پڑاؤ کیا تھا۔ انہی 5 دنوں کے پڑاؤ کی خاطر یہ خوبصورت ڈاک بنگلہ علی آباد کی رخ کے عین مرکز میں تعمیر کیا گیا ہے۔ دوسری جگہوں پر ڈاک بنگلے ایسے ہوتے ہیں کہ اس جگہ یا اس منظر کے لیے سجاوٹ کا کام دیتے ہیں، مگر علی آباد کا ڈاک بنگلہ جنگل کے بالکل قلب میں گویا انسانی مٹھی کی طرح بند ہے اور سہما سہما لگتا ہے، جیسے جنگل میں آ کر جھجک رہا ہو، اور جو کچھ وہ کرنے آیا ہو اس کا احساس جرم بھی اس ڈاک بنگلے کو دیکھ رہا ہو۔ اس کی ٹین کی چھتوں پر گھنیرے پیڑ کی شاخیں یلغار کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ دن میں بھی ایک عجیب سا سناٹا چھایا رہتا ہے، اور جب رات آتی ہے تو جنگل گویا ڈاک بنگلے کی دیواریں توڑ کر کمروں کے اندر تک اپنی ہستی اور شخصیت محسوس کرانے لگتا ہے۔ اس ڈاک بنگلے میں رہ کر میں نے ہمیشہ اس آدمی کی طرح محسوس کیا ہے جو زبردستی کسی دوسرے کے گھر میں گھس آیا ہو۔ اس ڈاک بنگلے کے عقب میں پونچھ جانے والے رستے کے کنارے ایک پہاڑی چشمہ بہتا ہے، جس پر بند باندھ کر پتھروں کی 2 پکی باولیاں تعمیر کر دی گئے ہیں۔ ایک باولی سے جانور پانی پیتے ہیں، دوسرے سے آدمی، اور یہ دونوں ہی باولیاں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے اتنی قریب ہیں کہ اگر خچر ایک باولی سے پانی پی رہا ہے تو خچر والا اس کی لگام تھامے دوسری باولی سے پانی پی رہا ہے اور خچر پر نظر رکھ رہا ہے۔ پانی بے حد ٹھنڈا مگر اتنا شیریں اور ہلکا نہیں ہے جتنا حاجی پیر کی گھاٹیوں کا۔ اس پانی میں ایک عجیب اداسی سی گھلی ہوئی ہے۔ حاجی پیر سے پونچھ آ جاؤ یا پونچھ سے حاجی پیر آؤ، بیچ میں علی آباد کا جنگل آتا ہے، اس لیے یہ راستہ سارے سال چلتا رہتا ہے۔ علی آباد کے ڈاک بنگلے میں مسافر پڑے رہتے ہیں۔ مسافروں کی سہولت کے لیے یہاں اسی ڈاک بنگلے میں بنیے کی ایک دکان ہے۔ یہ بنیا کشمیری خوجہ ہے، نام ہے اخذجو۔ 3 چوکیدار ہیں، اللہ دینا، علی بہادر اور خدا بخش۔ ایک بیرا ہے، سرور خان۔ ایک باورچی ہے، گنگا رام، اور وہ برہمن ہے۔ اپنی بیوی سوتری اور اکلوتے لڑکے رام دتا کے ہمراہ اسی ڈاک بنگلے کے نوکر خانے میں رہتا ہے۔ اس ڈاک بنگلے کے چاروں طرف جنگل ہے اور میلوں تک کوئی آبادی نہیں ہے۔ مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے، اسی لیے تو علی آباد کے جنگل میں جانور آرام سے بے خوف و خطر زندگی بسر کرتے ہیں۔ علی آباد کو دیکھ کر اکثر میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جانوروں کے علاوہ کہیں کہیں انسانوں کے لیے بھی ایسی رخ ہونی چاہیے جہاں انسان کے ظلم و ستم سے بچ کر آرام سے رہ سکے۔ کوئی ایسی جگہ جہاں حکومت نہ ہو، روپیہ نہ ہو اور مذہب نہ ہو۔ حاجی پیر سے علی آباد اور علی آباد سے کئی میل دور تک چاروں طرف کا علاقہ بے حد پہاڑی، سنگلاخ اور دشوار گزار ہے۔ یا تو گھنے جنگل میں باہر ایسی سوکھی سوکھی گھاٹیاں ہیں جن پر سبزہ تک نہیں اگتا، چٹانوں سے بھرے پہاڑ ہیں اور شور کرتی ہوئی ندیاں ہیں جو میلوں تک پہاڑی گھاٹیوں کو کاٹتے ہوئے پتھریلے راستے بناتی ہوئی گزر جاتی ہیں۔ دور دور تک کوئی گاؤں نظر نہیں آتا، اور جو گاؤں ہیں بھی نہایت چھوٹے چھوٹے، 8-10 گھروں پر مشتمل۔ مکئی کے کھیتوں پر گزر کرتے ہیں، بھیڑ بکریاں پالتے ہوئے جفاکش اور صابر کسان، آبادی 99% مسلمانوں کی۔ ان میں بھی 2 طرح کی نسلیں پائی جاتی ہیں، ایک تو وہ جن کی شکلیں ہم پنجابیوں سے ملتی جلتی ہیں اور جن کی بولی ٹھولی میں بھی پنجابی رنگ پایا جاتا ہے۔ دوسری نسل گوجروں کی ہے جن کا رنگ سانولا ہے اور خد و خال دراوڑی، لیکن جن کی بولی میں صدیوں سے مسلمان ہونے کے باوجود سنسکرت زبان کا گہرا اثر پایا جاتا ہے۔
مثال کے طور پر یہ لوگ ابھی تک آنے کے لیے اچ اور جانے کے لیے گچ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سنسکرت کے اور بھی بہت سے دوسرے لفظ اپنی اصلی حالت میں گوجری زبان میں پائے جاتے ہیں۔ یہ گوجر لوگ آزاد کشمیر کے علاقے میں کہاں سے آئے اور کب سے آئے اور ان کی اصلی زبان کا ماخذ کیا ہے، اور مغربی پاکستان میں آزاد کشمیر کے علاقے کی سرحد کے قریب بھمبر کے نزدیک جو شہر گجرات ہے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور گوجروں کی یہ پہاڑی بولی ہماری گجراتی زبان سے کس قدر قریب ہے۔ ان سب مسائل پر ریسرچ کرنے سے بڑے دلچسپ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں، اور ہمارے پرانے اتہاس میں مختلف قبیلوں کی نقل و حرکت کے سلسلے میں بہت سی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ حاجی پیر کے آس پاس کا علاقہ میری کئی کہانیوں کا پس منظر رہا ہے۔ میری ایک کہانی کا تو نام ہی علی آباد کی سرائے ہے۔ ایک مختصر ناول برف کے پھول بھی حاجی پیر کے علاقے سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ میرے پہلے ناول شکست میں جنگل کا جو ذکر ہے اس کا پس منظر بھی علی آباد کا جنگل ہے۔ حالانکہ اس ناول کے دوسرے حصے مہنڈر کی وادی سے تعلق رکھتے ہیں جس کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا۔ حاجی پیر سے اڑی جاتے ہوئے راستے میں 4 سوار کے مقام پر اخروٹوں کا ایک گھنا جنگل آتا ہے۔ یہ میری پسندیدہ جگہ رہی ہے۔ حاجی پیر سے اڑی اور اڑی سے حاجی پیر جاتے ہوئے اکثر میں یہاں گھنٹوں ٹھہرا ہوں، اور اخروٹوں کے موسم میں ہرے ہرے طوطوں کی سنگت میں اس جنگل کے پیڑوں سے اخروٹ توڑ کر کھائے ہیں، اور اس علاقے کے چرواہوں سے دوستی کی ہے، ان کے گیت سنے ہیں، ان کا غم دیکھا ہے، ان کی محبت محسوس کی ہے، ان کے ساتھ ایک دسترخوان پر یعنی ایک چپٹے پتھر پر کھانا کھایا ہے، اور کبھی ایک لمحے کے لیے میں نے یا انہوں نے یہ کبھی محسوس نہیں کیا کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ اخروٹوں کی اس بھری پوری وادی میں ایک اور میوہ بھی ہوتا ہے، اسے گرجے کہتے ہیں یا گرچ۔ یہ پھل قد آدم جھاڑیوں میں پایا جاتا ہے جن کے ہرے ہرے پتے چوڑے، گھنے اور سخت ہوتے ہیں۔ گرچ اودے رنگ کا بے حد رسیلا پھل ہے، مزے میں کچھ فالسے سے ملتا جلتا ہے، مگر فالسا تو گول ہوتا ہے، اس کی شکل لمبوتری ہوتی ہے اور یہ بہت میٹھا ہوتا ہے۔ یہ پھل انتہائی سرد علاقوں میں پایا جاتا ہے، یعنی 7,000-8,000 فٹ کی بلندی سے اوپر۔ ایک زمانے میں مجھے یہ پھل بہت پسند تھا۔ ایک بار علی آباد کے ڈاک بنگلے کے قریب گرچوں کی تلاش میں دوستوں سے الگ ہو کر دور جنگل میں چلا گیا۔ ایک گھاٹی پر مجھے گرچوں کی بہت سی جھاڑیاں دکھائی دی۔ اودے اودے گرچ سبز پتوں کی اوٹ میں شرماتے، لجاتے، مجھے للچاتے، اور میں ایک گھنی جھاڑی کے قریب کھڑا ہو کر گرچ توڑ کر کھانے لگا۔ کچھ عرصہ بعد میں نے گرچوں کی تلاش میں دونوں ہاتھوں سے جھاڑی کی ٹہنیوں کو جو الگ کیا تو مجھے بالکل اپنے سامنے ایک ریچھ دکھائی دیا جو جھاڑی کی دوسری طرف بالکل اسی کام میں مصروف تھا۔ گرچ کا پھل ریچھ کو بھی بے حد مرغوب ہے، یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ جھاڑی کے آر پار ہم دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں۔ چند لمحوں تک ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے حیرت میں ڈوبے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر میں نے آہستہ سے گرچ کی ڈال ہاتھ سے چھوڑ دی اور آہستہ سے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ریچھ نے میرا پیچھا کیوں نہیں کیا میں نہیں جانتا، شاید گرچ زیادہ میٹھے تھے۔ میرے بچپن کا ایک دوست تھا، عبداللہ اس کا نام تھا۔ اس کا باپ راجہ صاحب کی تمام شکارگاہوں کا ناظم اعلیٰ تھا۔ عبداللہ پڑھنے لکھنے میں اس قدر کورا تھا کہ اکثر کلاس کے آخر میں پچھلی بینچوں پر کھڑا خود بھی ایک ریچھ معلوم ہوتا تھا، مگر عبداللہ کو اپنے باپ کی طرح شکار کا بہت شوق تھا اور مجھے شکار کے قصے سننے کا بہت شوق تھا۔ اسی شوق کا یہ نتیجہ ہوا کہ ایک دفعہ میں عبداللہ اور اس کے 2 دوستوں کے ہمراہ علی آباد کے جنگل میں شکار کھیلنے چلا گیا۔ یعنی یہ طے تھا کہ وہ لوگ شکار کھیلیں گے اور میں دیکھوں گا۔ میں طبعاً بہت بزدل ہوں اور کسی کی جان لینے کے لیے چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو میں اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکتا۔ ایسے آدمی کاغذ کے صفحے پر ہی قتل کر سکتے ہیں۔ دن بھر ہم لوگوں نے شکار کھیلا۔ یہ شکار غیر قانونی طور پر کھیلا گیا تھا کیونکہ علی آباد کے جنگل میں شکار کھیلنے کی ممانعت ہے۔ صرف راجہ صاحب کی اجازت خاص سے برس 2 برس میں کسی بڑے آدمی کو اس جنگل میں شکار کھیلنے کی اجازت ملتی ہے، مگر عبداللہ شکارگاہ کے ناظم کا بیٹا تھا اور شکارگاہوں کے ہر محافظ کو ذاتی طور پر جانتا تھا، اس لیے ہم بلا اجازت ہی علی آباد کے جنگل میں شکار کھیلنے گھس گئے۔ پھر عبداللہ نے یہ چال بھی چلی کہ دن بھر شکار کھیلنے کے بعد اس نے رات کو بھی ڈاک بنگلے میں سونے کی بجائے جنگل میں سونے کا پروگرام بنایا تھا۔
اپنے چاروں طرف جنگل میں گھری ہوئی پرانی لکڑی کے کنڈے جمع کر کے الاؤ جلا کر ہم آگ کے گھیرے میں اس رات جنگل میں سوئے تھے، اور میں عمر بھر اس رات کو نہیں بھول سکتا جب جنگل میں جاگ کر اس رات جنگل مجھ سے ہم کلام ہوا تھا، جب درخت بولے تھے، رات بولی تھی اور سناٹے نے مجھے پکارا تھا، چیتے کی لال لال مشل کی طرح جلتی ہوئی آنکھوں نے مجھے بلاوا دیا تھا، دور کوئی بھیڑیا اپنی بیوی کو پکار رہا تھا، اور بھوکے گیدڑ خوراک کی تلاش میں روتے تھے، اور بلونڈ بالوں والے بڑے بڑے لنگور درختوں کی اونچی ٹہنیوں پر ایک دم شور مچا کر چپ ہو جاتے تھے، اور پھر دور اوپر کالے ہرے آسمان کی نیلگوں بھری نیکی میں چاند نکل آیا تھا، اور ساری آوازیں یکا یک چاندنی کے بہتے ہوئے دھارے میں گھل کر چپ ہو گئی تھیں اور کسی نامعلوم منزل کی طرف روا دواں تھیں۔ اس رات اس سحر آمیز چاندنی کے طلسم میں نے اپنے الاؤ سے باہر سبزے کے ایک تلے پر ایک 12 سنگے اور ہرنی کو محبت کرتے ہوئے دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب بالکل چپ کھڑے ایک دوسرے کی گردن سے گردن ملا رہے تھے اور ہونٹ سونگھ رہے تھے، چاندنی کے طلسم میں گرفتار تھے، اور اپنے کامتے ہوئے جسم ملتے ہوئے جس طرح وہ ہرنی گردن نہڑا کر چور نگاہوں سے اپنے محبوب کی طرف دیکھتی تھی، ان نگاہوں کی سپردگی مجھے نہیں بھولتی جب میں نے جنگل کو محبت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ دوسرے دن علی آباد کی رخ کے ہیڈ گارڈ نے ہمیں جنگل ہی میں سوتا ہوا پکڑ لیا تھا، اور ہمیں علی آباد کے ڈاک بنگلے میں لے جا کر ہمارے کپڑے اتروا کر ہمیں جانوروں کے پانی پینے والی باولی میں ٹھنڈے پانی کے غوطے دلوائے تھے۔ سارا جسم برف کی طرح سن ہو گیا تھا، سن اور یخ بستہ، نیلا اور ٹھنڈا، اور بعد میں 6-7 دن ایسے دکھتا رہا جیسے کسی نے چمڑے کی چابک سے مارا ہو۔ ہیڈ گارڈ نے ہمیں بہت کم سزا دی تھی، ہم سب کم عمر تھے اور کچے تھے اور حاکموں کے بیٹے تھے، ورنہ علی آباد میں شکار کھیلنے کی سزا تو کئی ماہ کی جیل ہے۔ علی آباد کے جنگل کی ایک رات میں خاص طور پر یاد رکھتا ہوں، اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ اگر وہ رات میری زندگی میں نہ آتی تو شاید اس وقت میں علی آباد کے علاقے کا ذکر بھی نہ کرتا۔ یوں کہنا چاہیے کہ وہ رات میرے ذہن میں علی آباد کے جنگل کی آخری رات ہے۔ میں BA کا امتحان دے کر لاہور سے پونچھ لوٹ رہا تھا، اور حاجی پیر کے درے سے گزر کر کوئی سپہر کے قریب علی آباد کے ڈاک بنگلے میں پہنچا تھا۔ سال میں 2-3 چکر تو علی آباد کے ہوتے ہی تھے، اس لیے ڈاک بنگلے کے ہر فرد و بشر سے ذاتی مراسم پیدا ہو گئے تھے۔ اس لیے میرے آتے ہی ہر ایک نے ہاتھوں ہاتھ لیا، کسی نے گھوڑا سنبھالا، کسی نے اسباب سے لدے ہوئے خچر سے اسباب اتارا۔ خدا بخش نے میرے لیے ایک عمدہ بیڈ روم کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ دتا میرے پاؤں دبانے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج ڈاک بنگلے میں غیر معمولی چہل پہل ہے۔ رام دتا کی شادی ہے۔ اللہ دتا کی آنکھیں مسرت سے چمک رہی تھی۔ کیا کہتے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ رام دتا کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ڈاک بنگلے کی برہمن باورچی گنگا رام کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں نے اسے اپنی عمر کے ساتھ ساتھ بچپن سے بڑھ کر جوان ہوتے دیکھا تھا۔ اس اثناء میں اس کا باپ مر گیا اور اسے اپنے باپ کی جگہ ڈاک بنگلے کا باورچی مقرر کر دیا گیا۔ پھر اس کی بیوہ ماں بھی چل بسی، اس غم کا ماتم کرتے ہوئے کہ وہ اپنے جیتے جی اپنے بیٹے کی شادی نہ کر سکی۔ مگر کرتی بھی کیسے؟ دور دراز سینکڑوں میل کے رقبے کے اندر حاجی پیر اور علی آباد اور انگڑ کے علاقے میں برہمن تو کیا، کسی ہندو کا گھر بھی نہ تھا۔ اس پورے علاقے میں صرف ایک گھر برہمن کا تھا، اور وہ گنگا رام کا تھا، جو ڈاک بنگلے کا باورچی تھا۔ مرنے سے پہلے غم نصیب بیوہ نے اپنے غم کا اظہار خدا بخش سے کیا تھا اور سردار خان سے، اور ان لوگوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ضرور جلد سے جلد رام دتا کا بیاہ کسی کھرے برہمن گھر میں کرا دیں گے۔ مگر انہیں کوئی امید نہیں تھی، اور مرتی ہوئی ماں کو کوئی امید نہیں تھی، اور خود رام دتا کو کوئی ایسی امید نہیں تھی کہ کہیں اور کبھی اس کا بیاہ ہو بھی سکے گا۔ برس پر برس گزر گئے، بات دل میں رہی۔ خدا بخش اور سردار خاں آتے جاتے مسافروں کا دل ٹٹولتے رہے، مگر یہ باتیں کبھی راستے میں بھی طے ہوا کرتی ہیں۔ پھر ایک بار پونچھ جاتے ہوئے راستے میں ایک طوفانی رات میں سردار خاں بیرے کو ایک رات کے لیے انگڑ سے کوئی 15-20 کوس کے فاصلے پر دھری نام کے ایک گاؤں کے ایک گھر میں پناہ لینی پڑی۔ یہ گاؤں بھی مسلمانوں کا تھا، مگر جس گھر میں اس نے پناہ لی وہ برہمنوں کا تھا، اور اس پورے گاؤں میں یہی ایک گھر برہمنوں کا تھا۔ یہ غریب برہمن کسان تھا، ایک میاں بیوی،
2 लड़कियां और दोनों जवान। बड़ी का नाम कौशल्या, छोटी का नाम गुलाबो। सरदार खां का दिल खुशी से खिलने लगा। उस वक्त उसने कुछ कहा नहीं, मगर वापस जाकर खुदा बख्श और अल्लाह दित्ते से इसका जिक्र किया। उन्होंने इलाके के नंबरदार शहबाज खां से जिक्र किया। अब किस्सा ये दरपेश था कि शादी की बातचीत कैसे चलाई जाए। ना लड़के का बाप जिंदा था, ना मां, न दूर पार का कोई रिश्तेदार ही बाकी था। लिहाजा ये काम अली आबाद से 10 कोस दूर रंगपुर के गांव के मौलवी खैरदीन, जिनका असल नाम खैरुद्दीन था, उनके सपुर्द कर दिया गया कि इस शादी के सिलसिले में धरी गांव का सफर इख्तियार करे और उस बरहमन किसान की बड़ी लड़की के लिए राम दित्ता का पैगाम लेकर जाए। एक बार मौलवी खैरदीन गया, दूसरी बार खुदा बख्श गया, तीसरी बार शहबाज खान नंबरदार खुद गया, चौथी बार मौलवी खैरदीन और शहबाज खान दोनों राम दित्ता को लेकर गए। महीनों की गुफ्तो शुनीद के बाद बरहमन की बड़ी बेटी कौशल्या से राम दित्ता की शादी पक्की कर दी गई और आज शादी का दिन है। उस डाक बंगले के वसी सहन में बड़ी रोशनी थी। ढोल बज रहा था, औरतें गीत गा रही थीं, कोने कोने में चीड़ की लकड़ी के कट्ठे जल रहे थे। सब बाराती मुसलमान थे, गीत गाने वाली औरतें मुसलमान थीं। बारात और शादी का सारा इंतजाम एक मुसलमान शहबाज खान नंबरदार ने किया था। सिर्फ दुल्हा और दुल्हन हिंदू थे, और दुल्हन का बाप और उसकी बीवी और दुल्हन की बहन। अली आबाद से 30 कोस दूर पत्थरपुर के गांव से एक पंडित को बड़ी मुश्किल से इस ब्याह के लिए अली आबाद के डाक बंगले में बुलाया गया था। बड़ी मुश्किल से लड़की के बाप को इस अम्र के लिए राजी किया गया था कि ये शादी डाक बंगले ही में हो, मगर पंडित ने एक अजीब अड़चन डाल दी है। कहता है लड़के का बाप भी मौजूद होना चाहिए। बाप न हो, मां हो, कोई रिश्तेदार हो। शहबाज खान ने पंडित को बहुत समझाया कि हम लोग जो हैं, मगर तुम मुसलमान हो। पंडित बोला, तुम राम दित्ता के बाप नहीं हो सकते। मेरी आमद ने यह किस्सा हल कर दिया। हालांकि मैं उम्र में राम दित्ता के बराबर था, मगर पंडित ने चंद लम्हे मुझे शुभे की नजरों से देखकर जब अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया कि मैं हिंदू हूं, तो उसने मुझे राम दित्ता का बाप स्वीकार कर लिया और ब्याह पढ़ाने पर राजी हो गया। शहबाज खां अपनी आंख से आंसू पूंछकर कहने लगा, बाबू, आज मेरा वादा पूरा हो गया। ख्याल की स्क्रीन पर बार बार वो फिल्म दौड़ती है। अली आबाद के डाक बंगले का सहन मुसलमान बारातियों से भरा हुआ। बीच में एक छोटा सा मंडप और एक दुबला पतला हिंदू लड़का और एक शर्माती लजाती ब्राह्मण दुल्हन, और फिर दूर दूर मीलों तक कोई उनका हम मजहब न था और सदियों से न था, और सदियों से उस इलाके में हिंदू आटे में नमक का मजा देते हुए चले आए थे और किसी ने उनसे कभी कोई परहेज न किया था। और वो लोग अपनी जिंदगी अपने कल्चर, अपने मजहब और अपने रस्म रिवाज के साथ गुजारते थे और सर उठा के चलते थे, और कभी उन्हें ये महसूस नहीं होने दिया गया कि वो कोई गैर हैं और उनकी तालीफे कल्ब करने वाले कोई दूसरे न थे, उनके अपने ही हमसाए मुसलमान किसान थे। वो लोग भी तो गरीब थे, जाहिल थे, हाकिमों के जुल्म का शिकार थे। वो लोग अगर चाहते तो एक दिन में इस एक ब्राह्मण घर का सफाया कर सकते थे। फिर वो क्या ताकत थी, वो कौन सा कल्चर था, किस तरह का जज्बा था जो उन लोगों की जमात, गरीबी और जुल्म और मजहबी तजाद के बावजूद एक दूसरे से बंधे हुए थे। ये रहना सहना, अमन चैन से बेधड़क जिंदगी गुजारना कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये जज्बा सदियों में पैदा हुआ था। डोगरा राज और अंग्रेज राज से बहुत पहले पैदा हो चुका था। वो इलाके जहां मुसलमान 99% थे और वो इलाके जहां हिंदू 99% थे, दोनों इलाकों के लोग बिला तफरीक मजहब और मिल्लत क्यों शीरो शकर होकर रहते थे। ये महज कल की बात है, मेरी आंखों देखी बात है। मैं इसे कैसे भूल जाऊं, कैसे मान लूं कि नाम और मजहब बदलने से कौम और कल्चर भी बदल जाते हैं। मैंने इसी मखलूत और मुश्तरक हिंदुस्तानी कल्चर को तहजीबी और तमद्दुनी मराकज से बहुत दूर पहाड़ी देहात में जिंदा व पायंदा देखा है। मैं कह नहीं सकता आज क्या हालत है। गंगा राम का बेटा दित्ता राम अपनी बीवी और बच्चों के साथ अली आबाद के डाक बंगले में है, या किसी फिरका वाराना फसाद में मारा गया, कि किसी पाकिस्तानी हमले में वहां से भागकर कहीं चला गया, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मगर मेरी निगाहें उसे आज भी अली आबाद के डाक बंगले ही में ढूंढती हैं। मेरी नजर में आज भी अली आबाद के डाक बंगले में उस ब्राह्मण ज़ादे का होना इतना ही जरूरी है जितना ये जरूरी है कि दिल्ली की जामा मस्जिद
ہمیشہ نمازیوں سے بھری رہے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔